السلام علیکم۔ تو ناظرین، آج ہم مور کے متعلق انشاءاللہ تعالی کچھ انفارمیشنز حاصل کریں گے۔ مور یا طاؤس ایک خوبصورت پرندہ ہے جو ایشیائی اور افریقی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ نر جنس کے سر پر قرقرہ یعنی ایک تاج ہوتا ہے۔ ان میں جو بالغ مادہ یعنی مورنی ہوتی ہے وہ اکثر بھورے رنگ کی ہوتی ہے، جبکہ اس کے چھوٹے بچے جسے موریلا اور مریلا کہا جاتا ہے پیلا یا زرد اور تاوانی رنگ کے ہوتے ہیں۔ حیاتیات میں ان کی درجہ بندی کے مطابق جنس پاوو اور خاندان ایفیشنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انگریزی میں نر مور کو پیکاک، مادہ کو پیہن اور طفل یعنی بچے کو پی چکس کہتے ہیں۔ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ جغرافیائی حساب سے دیکھا جائے تو مختلف علاقوں میں مختلف رنگوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پرندہ بھارت کا قومی پرندہ ہے۔ اقسام کے اعتبار سے اس کی چند اقسام میں بیان کر دیتا ہوں، جیسا کہ کانگو مور، سبز مور، ہندوستانی مور۔ تو دوستو، مور کی خوبصورتی کا راز ایک یہ بھی ہے کہ نر مور اپنے رنگین پروں کی حرکت سے مادہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ماہرین نے مادہ موروں کی آنکھوں پر کیمرے لگا کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نر مور جب اپنی دم پر رنگین پروں کو پنکھے کی طرح پھیلاتے ہیں اس وقت مادہ کا دھیان کس طرف ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج جرنل آف ایکسپیریمنٹل بائیولوجی میں شامل کیے گئے ہیں۔ مادہ مور کی آنکھ کا پیچھا کرنے والے کیمرے کی ریکارڈنگ سے معلوم ہوا ہے کہ ان کی توجہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے نر مور کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جس میں اپنے رنگین پر پھیلا کر ان کو مخصوص انداز میں ہلانا بھی شامل ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مادہ مور نر کے پروں میں خاص طور پر کس چیز کو تلاش کرتی ہے۔ ان کی آنکھوں کی حرکت بتاتی ہے کہ مادہ مور نر مور کے پروں کے پھیلاؤ اور ان پر بنے آنکھ نما نقش سے متاثر ہوتی ہے۔ مور کے پر ارتقاء کے اس عمل کی شاید بہترین مثال ہے جس کے بارے میں چارلز ڈارون نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے جانوروں میں کوئی ایسی خوبی پیدا ہو جاتی ہے جس کا مقصد صرف جنس مخالف کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ موروں پر اس تحقیق میں شامل ڈاکٹر جیسیکا یارزنسکی نے بتایا کہ جانوروں کی بہت سی اقسام نے اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کی ہیں جو ان کی بقا کے لیے ضروری نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلکہ مور کے پر تو کسی دوسرے جانور کے حملے کی صورت میں فرار مشکل بنا دیتے ہیں۔ موروں پر اس تحقیق کے دوران دیکھا گیا کہ مادہ کی نگاہیں مسلسل ارد گرد کے ماحول اور نر کے پروں پر ہوتی ہیں، اور شاید ایسا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر وہ مکمل طور پر ماحول سے دھیان ہٹا لیں تو بآسانی کسی جانور کی خوراک بن سکتی ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوتا ہے نر مور کے لیے ضروری تھا کہ ان کے پر اتنے بڑے ہوں کہ مادہ کی پوری توجہ حاصل کر سکیں۔ تو دوستو، مور کے جو پر ہیں وہ اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ جیسے کوئی قوس قزح ہو، اور اکثر لوگ ان موروں کو بڑے شوق سے اپنے گھروں میں پالتے ہیں، اور کچھ مور پالتو بھی ہوتے ہیں اسی وجہ سے، اور کچھ جنگلی مور ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی تخلیق کیا اس کو اس کی خوبصورتی کے حساب سے بہت خوبصورت اور بہت اچھے اور آسان انداز میں بنایا۔ تو یہ سب قدرت کے مثالیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی، خالق ہونے کی، مالک ہونے کی بہت واضح مثالیں ہیں، اور اللہ رب العزت سے بڑا کوئی خالق اور بنانے والا اور کریٹر نہیں۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔
تو ناظرین، سامعین، دوست احباب، ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیوز میں بھی ہم آپ کو انفارمیٹک چیزیں بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔